ایک بار پھر خوش آمدید. مفتی محمد راشد ثناء محمد متین قادری ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. خصوصی ٹرانسمیشن اردو نیوز نیٹ ورک پر آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب اب آخری اشرا شروع ہو چکا، اور اس آخری اشرے جہنم سے بچاؤ کا، جہنم کی آگ سے بچانے کا جو اشرا ہے اس میں کیا ایسا کیا جائے کہ کیا تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید بڑھا دی جائے، نماز اور نوافل، ان تمام کے بارے میں، ذکر و اذکار کے بارے میں مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے. صاحب آخری اشرے کے بارے میں پہلے تو تھوڑا سا میں چاہوں گا روشنی ڈالیے، پھر ہم پوچھیں آپ سے کہ کون سے ذکر اذکار مسنون ہیں اور ضرور کیے جانے چاہیے. چونکہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آخری عشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تفصیلی حدیث ہے جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، کہ یہ رمضان کا مہینہ، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک بہت قیمتی انعام اور بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صحت عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ عطا کیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب رجب کا شان دیکھتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے، ہماری عمر کو اتنی کر دے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائے. تو یہ بہت مبارک برکتوں والا مہینہ ہے. پھر اس کے اندر خصوصاً آخری عشرے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی کوشش اور محنت فرماتے کہ اتنی اور کسی میں نہیں فرماتے. اور ایک دوسری حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے. کمر کس لینا یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تیاری فرما لیتے. جب انسان کہیں بھاگ دوڑ میں جاتا ہے نا تو اپنی کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے، باندھ دیتا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنی زیادہ محنت فرماتے اور اپنے آخری عشرے کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بالکل ایسے مستعد اور تیار ہو جاتے تھے، اور فرماتے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. تو یہ آخری عشرہ. پھر اس کے اندر آخری عشرے کے اندر اس کے اندر خصوصاً جو 5 طاق راتیں ہیں، یہ بڑی برکتوں والی رات ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو، فی 9 یبقین وفی 7 یبقین وفی 5 یبقین، کہ جب 9 دن باقی رہ جائے اس میں، یعنی 21ویں میں، 23ویں میں، 25ویں میں، 27ویں میں اور 29ویں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب 1000 مہینے آپ حساب لگائیں. 1000 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینے آپ عبادت کرو تو جتنا ثواب آپ کما سکیں گے وہ اسے ایک رات میں اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ رب العزت اب 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ سال میں 12 مہینے ہیں. آپ اس کو تقسیم کریں، ڈیوائڈ کریں، کتنے بن جائیں گے؟ ظاہر ہے آج کل کے دور کی جو عمریں ہیں ہماری ان سے بہت زیادہ ہے، 82-83 سال بن جاتے ہیں. اور پھر فرمایا اس سے بھی بہتر، یہ نہیں کہا کہ یہ ہے، اس سے بہتر کہا. اب اس سے بہتر کتنا ہے؟ وہ اپنی شان کے مطابق وہ نوازے اپنی گا شان آپ کے کو اور ہمیں. مطابق نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑی شان ہے وہ اتنا بڑا اجر و جزا عطا فرمائیں گے. اچھا، کچھ علماء کرام ظاہر ہے یا اس پر متفق ہیں کہ 27 ہے وہ شب قدر جس کو کہا جاتا ہے، لیکن طاق راتیں سبھی میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے تلاش کرنے کی، لیکن 27 پر زیادہ متفق ہیں. یہ بات درست ہے؟ بالکل. 27 کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے 27ویں شب لیلۃ القدر ہے. بعض روایات کے اندر 21ویں کے بارے میں آتا ہے. بعض صحابہ نے قسمیں کھائی ہے کہ یہ 21ویں رات ہے. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث شریف ہے کہ یہ لیلۃ القدر تلاش کرو ان آخری طاق راتوں میں، یہ بدلتی رہتی ہے.
اچھا 21 میں بھی ہو ہاں سکتی ہے، 23 میں بھی آ ہوتی سکتی ہے، 25 میں بھی آ سکتی ہے۔ زیادہ تر علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ وہ 27ویں ہیں، اور زیادہ تر کچھ 21 کہتے ہیں، کچھ 29 کہتے ہیں، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، فرمایا کہ اس کو تلاش کرو۔ اچھا تلاش کرنے سے کیا مراد ہے کہ کس طرح تلاش تلاش کیا کرنے جائے؟ سے مراد یہ ہے کہ آپ آخری عشرے میں مستقل عبادت کرو اور اللہ سے مانگو اور دعا کرو، کیونکہ جو شخص جاگے گا اور اللہ سے مانگے گا، دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر نصیب فرما دیں گے۔ اچھا لیلۃ القدر ہر شخص کے لیے الگ ہے؟ آپ کو 21ویں میں حاصل ہو گئی، مجھے ہو سکتا ہے 25ویں میں حاصل ہو، یا مجھے بھی 21ویں میں حاصل ہوگی؟ نہیں، ہر ملک ہر اس کے اعتبار سے ایک ہی ہوتی ہے۔ ایک ہی ہوگی؟ ہاں ایک ہی یعنی ہوگی۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں نہیں مسلمان پوری موجود ہیں؟ دنیا میں نہیں، میں یہاں کی بات کروں اپنے پاکستان میں؟ ہاں۔ باقی چونکہ اختلاف مطالعے کا اعتبار ہے نا، اب سعودیہ والے ہیں، ان کی الگ ہوگی، ہماری الگ اچھا ہوگی۔ یعنی پاکستان میں اگر شب قدر کسی کو حاصل ہوتی ہے مثال کے طور پہ 23ویں 25ویں میں، تو سب کو 23ویں میں ہوگی، تو سب کو 23ویں میں جی جی، ہوگی؟ سب کو ایسا نہیں ہے کہ مجھے آج حاصل ہوئی ہے آپ کو ہو سکتا ہے 25 نہیں میں ہو نہیں، جائے؟ ایسا نہیں، ایسا نہیں، سب کو ایک ساتھ ملتی ہے، اور باقاعدہ اس کے اندر تفصیلی روایات ہے کہ جبریل علیہ السلام قرآن کریم تنزل الملائکۃ والروح والروح، فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ جبریل علیہ السلام اپنے لشکر سمیت اترتے ہیں اور باقاعدہ جاتے ہیں، گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں، باقاعدہ سلام کرتے ہیں، اور ایسے گھر جن کے اندر تصاویر ہوں، کتے ہوں، اس میں داخل نہیں ہوتے، اور جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ محروم ہو جاتے، جو عبادت کرتے ہیں تو باقاعدہ ان سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز تو ہے، یہ ثابت ہے الحمدللہ، اور قرآن کریم میں یہ سلسلہ صبح صادق تک چلتا ہے۔ اچھا مصافحہ کرنے کی بھی آپ نے بات کی، بیداری میں بات ہو رہی ہے یہ؟ بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روحانی اعتبار سے بعض لوگ محسوس بھی کرتے ہیں، انہوں نے محسوس بھی کیا بھی، ایسے لوگ ہیں محسوس کرنے والے، محسوس کر بھی لیتے ہیں کہ باقاعدہ کیا مصافحہ ہوتا ہے، نشانیاں ہیں نورانیت ہوتی کسی ہے۔ شخص کو حاصل ہو جائے شب قدر، محنت کرتا ہے ہر مسلمان، نشانیاں کیا ہیں جس کو پتہ چل جائے کہ جی یہ شب قدر ہے؟ نشانی یہ جو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، کچھ احادیث کے اندر بھی اس کی طرف اشارات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ رات ذرا ٹھنڈی رات ہوگی اور تھوڑی سی ٹھنڈک سی محسوس ہوگی، ایک عجیب سے ایک سکون ملے گا، اس رات میں انسان سکون ہوگا سکون بہت زیادہ؟ ہوگا، ایک سرور والی کیفیت ہوگی، ایک بے چینی اور پریشانی نہیں ہوگی، ایک سرور والی کیفیت ہوگی، اطمینان والی کیفیت ہوگی، اور یہ فرمائے کہ کتے بھونکیں گے نہیں، اور درخت جھکے ہوئے ہوں گے، اور صبح کو جو سورج نکلے گا، سورج کی روشنی تو ہوگی لیکن اس کی جو شعاعیں اور کرنیں ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ اچھا وہ کیوں نکلتا ہے تو پہلے شعائیں آتی ہیں؟ شعاعیں آتی ہیں جو آنکھوں کو لگتی ہے، تو ایسی شعاعیں نہیں ہوگی جو آنکھوں کو لگے گی، یہ اس کی علامات ہیں۔ شب قدر جن کو حاصل ہو جائے تو یہ علامات ہیں جس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ شب قدر۔ اچھا اس میں کیا اعمال مخصوص یا مسنون جو سمجھتے ہیں آپ، جو علماء کرام ظاہر رہنمائی فرماتے رہے ہیں، آپ بتائیے اس حوالے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح بتایا معاملات زندگی صحابہ کرام کی کیا ہوا کرتے تھے آخری خاص طور عشرے میں؟ آخری عشرے میں دیکھیں زیادہ تر جو ہے نا نوافل اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام ہو جائے، نوافل آپ علیہ الصلوۃ والسلام لمبی لمبی نوافل ادا فرماتے ہیں، اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام فرماتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف بڑا مستون عمل ہے، کیونکہ جو شخص معتکف ہے، اعتکاف کرنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک لیلۃ القدر نصیب کر دی، وہ مسجد میں ہی ہے تو اس کو مل جاتی ہے، اور ایک اور ساتھ۔ اچھا اعتکاف بھی سنت اعتکاف 10 دن کا ہے، آخری 10 دن کا ہے؟ جی جی، جو سنت اعتکاف ہے، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک نظر اعتکاف ہے، ایک سنت اعتکاف ہے، ایک نفلی اعتکاف ہے۔ تو جو سنت اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہے، جو 21ویں شب سے شروع ہوتا ہے اور چاند کے نکلنے تک ہوتا ہے، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اچھا اور باقی دو؟ باقی تو ایک تو نظر اعتکاف ہے، جو لوگ نظر مان لیتے ہیں، ایک وہ ہے، یعنی کہ اور میرا کوئی کام ہو جائے تو میں 10 ہاں دن کا میرا اعتکاف کام ہو کروں گا جائے یا تو 20 میں، دن کا اعتکاف وہ کروں گا؟ جتنا بھی کہہ دے، 1 دن 2 دن جتنا بھی کہہ دے وہ، تو پھر چونکہ نظر پوری ہو جائے تو قرآن کریم وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو، تو پھر وہ نظر وہ واجب ہو گئی ان پہ، وہ اور لازمی ہو گئی۔ نفلی اعتکاف؟ اور نفلی اعتکاف آپ عام طور پہ جیسے اب آخری عشرہ ہے، اب آپ 10 دن کا اہتمام نہیں کر سکتے، تو آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں مسجد میں جب ٹائم ملے گا میں بیٹھوں گا اعتکاف کی نیت سے، اور جب میرا کام ہوگا، کوئی حاجت ہوگی، میں چلے جاؤں گا، یا جب بھی آپ مسجد میں جائے ٹائم دے، آپ نیت نفلی اعتکاف کی نیت کر کے نوی مسجد تو میں سنت داخل الاعتکاف کا آپ نے نیت کی اور بیٹھ گیا، بیٹھ گئے، پھر جب تک آپ بیٹھے ہو نفل اعتکاف میں آ گیا، تو ثواب ملتا 1 رہے دن گا کا آپ ہو کو۔ گیا، 2 دن کا، اس کے اندر کوئی تعدید کوئی تحدید نہیں ہے کہ کتنے اچھا دن۔ اعتکاف جو مساجد میں کرتے ہیں ہمارے لوگ، تو اس میں نفلی اعتکاف ہو یا سنت، جس طرح آپ نے بتایا اعتکاف کر رہے ہوں، تو جو شرائط ہیں
وہ تمام لاگو ہوتی ہیں نفلی اعتکاف والے پر بھی سنت اعتکاف پر بھی؟ جی وہ تو دیکھیں جتنے وقت کے لیے سنت اعتکاف تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ 10 دن کا ہے مکمل، یعنی وہ 21 چار دیواری سے باہر نہیں جائے گا، ہاں احادیث وہ نیت، ہاں وہ جو مسجد کے نیت ہوتی ہے جو مسجد کے حدود کے اندر اندر ہو اس سے باہر نہیں جائے۔ ہاں قضاء حاجت ہو گئی یا ایسی جو ہے ایک حاجت انسانیت، طبعی حاجت اور شرعی حاجت، اس کے علاوہ اس کے لیے مسجد سے اچھا، باہر مسجد نکل۔ میں آج کل ہم دیکھتے ہیں اعتکاف میں بعض جگہوں پر، سب جگہوں پر تو نہیں، بہت زیادہ آپس میں اعتکاف میں جو اشخاص بیٹھے ہوئے ان کے دوست یار آ گئے، وہ پھر دنیاوی باتیں بھی چل رہی ہیں بیٹھے ہوئے، کیا کیا لگ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو اعتکاف کا مقصد بتائے کیا ہے۔ ابتدائی اسلام میں رہبانیت ہوتی تھی، گوشہ نشینی، انسان اپنے بیوی بچوں کو ابتدائی سب کو، اسلام میں یا اسلام سے پہلے؟ اسلام سے پہلے یعنی امت محمدیہ سے بعد پہلے میں کی ختم بات، کر دی ہاں گئی۔ تو یہ رہبانیت تھی، وہ اپنے بیوی بچوں سے سب سے کنارہ کش ہو کر کے بس فقر و فاقے پہ زندگی گزارتے اور ایک الگ تلے تنہا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے اور رہبانیت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ فرمایا الا لا رہبانیت فی الاسلام، اب اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اب وہ چیز ختم ہو گئی۔ لیکن یہ 10 دن اس کا ایک عملی نمونہ ہے کہ آپ دیکھو یہ 10 دن مشقت کے ساتھ گزار رہے ہو، اس کے اندر جو مشقت ہے، جو پریشانیاں ہیں، یہ 10 دن اس کو سامنے رکھ کر اس بات کو کہ پہلے لوگوں کی پوری زندگی اس طرح گزرتی تھی، وہ پوری کی پوری زندگی اس طرح گزارتے تھے۔ تو اعتکاف یہ اس کا ایک اجمالی خاکہ، ایک نمونہ ہے کہ آپ سب سے کنارہ کش ہو کر، تنہا ہو کر کے آپ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بن جائیں، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ اللہ سے سرگوشی کرنے والے بن جائیں، آپ نیک اعمال کرنے والے بن جائیں۔ اور اگر ایسے ہی ہو جیسے آپ نے کہا، دوستے بھی آ رہے ہیں اور گپ شپیں بھی دنیاوی چل باتیں رہی بھی ہیں، ہو رہی ہیں۔ دنیاوی باتیں ہو رہی ہے، تو اس بارے میں آج کل تو کچھ اہتمام ہو گیا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے بچے یا اس طرح کے جوان جو لاشعور ہو یا جو مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھتے ہوں تو ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو مسجد کے آداب کا خیال، وہاں پر گپ شپ چل رہی ہے اور ہنسی مذاق چل رہی ہے، تو مسجد کے آداب، مسجد کا تقدس بھی پامال ہوتا ہے۔ تو یہ چیز تو اعتکاف سے ہٹ کر اگر ویسی مسجد میں کی جائے تو مناسب نہیں ہے، چاہے جائے کہ اعتکاف میں یہ چیزیں، یہ کام کیے جائیں، تو یہ تو انتہائی نامناسب سی باتیں ہیں۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ سب سے کنارہ کش ہو کر کے، تنہا ہو کر کے آپ اللہ کے حضور عبادت کرنے والے بن جائیں، نوافل کرنے والے بن جائیں، کثرت سے تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور ایک مین چیز کثرت سے دعا کرنے والے بن جائیں، دعا کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتے الدعاء والعبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور دوسری حدیث شریف کے اندر آیا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز۔ جان ہے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو کثرت سے دعا پڑھے، دعا مانگے، تو آپ سمجھ جاؤ کہ اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، سبحان اللہ، رحمت کے دروازے اس پر کھول دیے اللہ گئے تعالیٰ ہیں۔ کو بہت پسند ہے دعا جی کرنا، معافی طلب کرنا، اور اپنے ظاہر غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا بھی ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم، ملتمس ہیں محمد متین قادری ثنا خان سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ ثنا خان محمد متین قادری۔ رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ رحمت کا در کھلا ہے، میں نعت پڑھ رہا تھا سرکار سن رہے تھے، میں نعت پڑھ رہا تھا سرکار سن رہے تھے،
میں نعت پڑھ رہا تھا، سرکار سن رہے تھے، پھر راز اب کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، پھر راز اب کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، آنسو جو بہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، آنسو جو بہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، آنسو جو بہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور مرنے کے بعد میرا پوچھے کوئی تو کہنا، مرنے کے بعد میرا پوچھے کوئی تو کہنا، مرنے کے بعد میرا پوچھے کوئی تو کہنا، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، خوشبو ادیب تیری نعتوں میں آ رہی ہے، خوشبو ادیب تیری نعتوں میں آ رہی ہے، خوشبو ادیب تیری نعتوں میں آ رہی ہے، ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں، ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، ثنا خان محمد متین قادری، خوبصورت آواز ان کی۔ محسن صاحب، پروگرام کا ظاہر ہے اب آخری لمحات ہیں، چاہتا ہوں تھوڑی سی جو گفتگو ہماری رہ گئی، ایک تو اب دعا کی بات ہو رہی تھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل، تو مانگنے کا طریقہ بھی تو ظاہر ہے، ہم تو گناہگار سیاہکار ہیں، ہمیں نہیں آتا، کیا ایسا درست طریقہ ہے کہ اس طرح ہم مانگیں اور ہمیں مل بھی جائے اور ہم مغفرت کی دعائیں اپنی کرتے ہیں تو قبول بھی ہو جائیں؟ دیکھیں، دعا مانگنے میں جو
سب سے بنیادی چیز ہے، سب سے بنیادی چیز درود شریف پڑھ کر دعا مانگی جائے، دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف ہو جائے، درود ابراہیمی کی بات کر رہے ہیں، درود ابراہیمی ہو، جو بھی درود ہو، کیونکہ درود شریف کے بارے میں یہ آتا ہے یہ کبھی رد نہیں ہوتا، رد نہیں ہوتی، یہ قبول ہی قبول ہے، اور جہاں آپ نے درود شریف پڑھی اللہ کی 10 رحمتیں آپ کو فوراً مل فوراً گئی، مل جاتی، تو دعا قبول ہو ہی جائے گی، رد نہیں ہوگی، جس پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی کا اللہ نام لیا علیہ جائے، وسلم۔ درود شریف پڑھی جائے۔ اور دوسری بات جو ہے، دیکھیں دعا کرنے میں اہتمام کے ساتھ دعا ہو، صدق دل کے ساتھ دعا ہو، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے ایک چیز مانگتا ہے، اس کے دل میں 100% اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ ماں میرے کو یہ چیز دے گی۔ دے گی، ہماری دعا، ہم دعا مانگ رہے ہوں گے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، گھڑی کو دیکھ رہے ہوں گے، ادھر کی باتیں بھی سن دنیاوی رہے ہوں باتیں گے، ذہنوں میں ہوں گی، باتیں یہاں سے اٹھ ہوگی، کے ابھی ایک جانا دوسرے ہے، کی یہ باتیں کام ہے، سن رہے ہوں بالکل، گے۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے ان اللہ لا يقبل عن قلب لاہن، غافل لاپرواہ کے دل سے کی دعا اللہ نہیں سنتے۔ تو ایک دعا کے اندر اس بات کا اہتمام ہو جائے کہ صدق دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، حاضر طلبی، حاضر دماغی یہ ہو تو ضرور بھی ضرور دعا اللہ قبول رب العزت ہوتی ہے۔ فرمائیں گے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی ذات اس کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی مومن کے ہاتھ خالی لوٹا دے، وہ مومن کے ہاتھ خالی لوٹتے ہی نہیں ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کے قبول ہونے کے پھر مختلف مراتب ہیں، درجے ہیں، یا تو جو چیز آپ نے مانگی وہی آپ کو فوراً مل گئی، یا اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت تھی، کوئی بلا تھی، وہ اللہ نے وہ اللہ نے ٹال بالکل، دی، یا یہ ہے کہ اس دعا کو اللہ نے پیک کر کے آخرت کے لیے آپ کے لیے تحفہ رکھ دیا، سیف کر لی، بالکل۔ سیو کر دیا۔ مطلب یہ ہم نہیں سمجھتے اللہ رب العزت کی حکمت کو، لیکن دعا مانگنے کے بعد فائدے ہی فائدے ہیں۔ فائدے ہی فائدے ہیں، اور بہت ہمارے بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ آپ دعا اس طرح مانگو، اللہ سے باتیں کرو، آپ اللہ سے گفتگو کرنے والے بن جائیں، اللہ سے ہم کلام ہو جائیں، اور بالکل دل دماغ ایسے حاضر ہو کہ میرا رب میرے سامنے ہے اور میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں اور وہ مجھے لازمی دے گا، لازمی دے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا رب مجھے نہ دے، ظاہر ہے اس نے دینا ہے، اور اس کون نے ہے؟ ہی دینا ہے، اور وہی غفور و رحیم ذات ہے، اور بالکل، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، 70 سے زیادہ محبت کرنے والا۔ اب 70 سے زیادہ، ایک طرف 70 ماؤں کی ممتا کو جمع کر دیں اور اس ایک رب کی ممتا، رب کی محبت وہ ان 70 پر غالب ہے، غالب، اور 70 سے اوپر کتنا ہے اس کا بھی کوئی حد نہیں اس کا بھی کوئی فرمائی، حد نہیں۔ کوئی حد نہیں کی، وہ اپنی شان کے مطابق ہے۔ پر ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، 100 حصے بنائے اپنی رحمت کے، رحمت کے، اور 100 میں سے ایک حصہ اللہ نے اپنی اس مخلوقات پہ تقسیم کر دیا۔ یہ ماں کے دل میں جو بچے کی شفقت اور محبت ہوتی ہے، یہ ایک رحمت کا حصہ ہے۔ 99، اور چیر پھاڑ دینے والا درندہ، شیرنی، اس کے دل میں یہ بچے کی یہ محبت کس نے ڈالی؟ حالانکہ وہ چیر پھاڑ دینے والا ہے، درندہ ہے، اس کو یہ کس نے نیچر ہے سمجھایا؟ اس کی، درندہ ہے، اس کو یہ کس نے سمجھایا کہ یہ بچہ ہے، اس کے دل میں یہ شفقت؟ سانپ جیسا زہریلا جانور، یہ ایک رحمت کا حصہ، اور 99 حصے اس رب نے اپنے پاس رکھے ہیں، قیامت کے دن اس کا اظہار فرمائیں گے، ظاہر فرمائیں گے، بے شک، بے شک۔ اچھا، پروگرام کے آخر میں سر ہم جب بات کر رہے ہیں، ایک طرف تو ہم نے اعتکاف کی بات بھی کی، شب قدر کی، تھوڑی سی گفتگو نزول قرآن پر ہو جائے، کہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے پڑھا بھی اور اسلامی کتب میں موجود ہے نزول قرآن کے حوالے سے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان مبارک میں نازل فرمایا۔ اچھا، ایک چونکہ 23 سال کم بیش یا سے زیادہ عرصے میں مکمل ہوا، نزول کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا ہوئی، نزول کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا ہوئی رمضان المبارک میں، جو پہلی وحی آئی اقرا، جی وہاں کی بات کر رہے ہیں ہم نزول قرآن کی؟ جی، دیکھیں نزول کے 2 درجے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اتار کر کے بیت لوح محفوظ، انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کیا ہے سر؟ لوح محفوظ آسمان پہ ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کو اتارا، ایک مقام ہے، وہاں پر دفعتاً واحدہ اتار دیا گیا ایک ہی بار میں، پھر وہاں سے پھر 23 سالہ جو نبوت کا دور تھا، پھر وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سلسلہ
وقتاً مختلف مقامات پر مختلف واقعات کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتی، صورتیں نازل ہوتی، رکوعات نازل ہوتے، اور مختلف حیثیتوں سے یہ آیت نازل ہوتی۔ اس کے اندر کچھ آیات مکی ہے اور کچھ مدنی ہے۔ بالکل اس کی وضاحت میں آپ کے وساطت سے امت کے سامنے کر دوں۔ مکی آیات یا مکی صورتوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صورتیں یا آیات مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی آیات وہ ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد ظاہر ہے۔ ہاں، یہ بات غلط ہے۔ مکی آیات وہ ہیں جو جن کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا، اور مدنی وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ بہت ساری مدنی آیات ایسی ہیں جو نازل مکہ میں ہوئی ہے، نازل تو مکہ میں ہوئی لیکن ہجرت کے بعد ہوئی۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی آغاز اور ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر عبادت فرماتے تھے۔ چند دنوں کا توشہ لے کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر اکیلے تنہا عبادت فرماتے۔ اچھا، وہ عبادت کہا جاتا ہے مراقبہ؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ مراقبہ کرتے تھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص ادائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی گئی تھی، یا ملت ابراہیمی کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک آواز آئی، اور جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا، گلے لگایا اور زور دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا تھا کہ مجھے جان کے جانے کا ڈر ہوا۔ پھر زور سے، بہت زور سے، پھر چھوڑا، پھر فرمایا پڑھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ما انا بقاری۔ پھر تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ یہ عمل ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات ابتدا میں نازل ہوئی، اور ان 5 آیات کا مقصد کیا ہے؟ ان 5 آیات کا جو خلاصہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ 2 باتیں سمجھے کے ارشاد فرمائی۔ اس کا ترجمہ کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمع و خون سے، اور آپ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے انسان کو تعلیم دی قلم سے، اور انسان کو سکھایا وہ چیز جو وہ نہیں جانتے۔ تو اس کے خلاصے میں کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر 2 باتیں ارشاد فرمائی، ایک خود شناسی اور ایک خدا شناسی۔ ایک خود شناسی کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں کون ہوں، اور مجھے میرے رب نے کس چیز سے پیدا کیا، کس چیز سے بنایا، اور دوسرا میرا پیدا کرنے والا، بنانے والا کون ہے، کریٹر کون ہے۔ لیکن اس پہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، اپنے آپ کو اگر اس نے پہچان لیا تو پھر خدا کو بھی پہچان لیا۔ ہاں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور اکبر الہ آبادی کے اشعار ہے نا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، بس ایک سخن بندہ ناچیز کا رہے یاد، اپنے آپ کو اور اپنے اللہ کو مت بھولو۔ اپنے آپ کو، اللہ کو نہ بھولو۔ ظاہر ہے اس کو بھول گئے تو پھر گئے آپ اس سائنک تو طریقے سے۔ یہ پہلی وحی اور اس کا یہ پیغام ہے۔ اچھا، اس میں نزول قرآن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ پہلی وحی بھی یہ تھی، تو کمپلیٹ جو ہوا قرآن 23 سال یا اس سے زیادہ میں، تو آخری وحی بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا یا الگ بات؟ یہ کمپلیٹ کسی اور ماہ میں ہوا ہے؟ اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ بلا تحقیق میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ آخری آیات جو ہوئی تقریباً، اچھا، لیکن اس میں یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیں ناظرین کو کہ ظاہر ہے قرآن مجید فرقان حمید، حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، وحی کے آتی تھی، اور قرآن مجید کی پھر آیات مبارکہ، لیکن جب کمپائل کیا گیا اس کو تو پھر وہ الگ ہے، اس آنا پہلی وحی، دوسری وحی، تیسری وحی، کمپائل جب کیا تو پھر وہاں الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے، یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے آپ کا قرآن مجید۔ یہ حضرت عثمان غنی کے دور حکومت میں نہیں، وہ ایسا ہوا تھا کہ قرآن کریم جب اترا تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کریم کو 7 لغات پر اتارا گیا، 7 لغات پر قرآن کریم کو نزول ہوا۔ وہ ایسا ہوا تھا کہ جس طرح کے لغات ہوتی نا، مختلف لغات ہوتی ہیں، لغت بنو طے، لغت قریش، لغت بنو حذیل،
لغت، حوازن، ثقیف، یہ قبائل تھے. جی جی اور بڑے پھر قبائل. ہر قبائل کے اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں کہ فرق ہوتا ہے. جیسے ہمارے پشتوں کے اندر ایک لفظ ہے جو سرحدات میں اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا، پھر اگر آپ اسی لفظ کو آپ کوئٹہ وغیرہ میں چلے جائیں تو اسی لفظ کا استعمال اس کا چینج ہو جائے فرق گا، ہو جاتا ہے بالکل. تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ اس طرح کے لغات تھے جو صحابہ کرام کو پڑھنا دشوار تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے اپنے لغت پر پڑھنے کی اجازت دی تھی. مطلب ایک ہی تھا، چیز ایک ہی تھی، لغات کا فرق تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان تمام لغات کو ایک کر کے اس کو ایک لغت میں، اس لیے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، ایک لغت میں اس کے صحیفے بنا لیے اور مختلف جو اطراف عالم تھے وہاں پر وہ صحائف بھیج دیے اور فرمایا اس کو اسی طرح پڑھیں. اب اس کو یہ شروع میں تو وہ ہڈیوں پہ، پتھروں پہ. ہاں، شروع میں کاتبین وحی ہوتے تھے، باقاعدہ کچھ صحابہ کرام تھے جن کی اس پر ڈیوٹی تھی اور وہ کاتبین وحی کہلاتے تھے. چمڑے پر اس طرح لکھا چمڑے پہ کرتے تھے. لکھتے تھے، ہڈیوں پر لکھتے تھے. پھر ان کو ایک کمیٹی بنائی گئی، ان تمام صحابہ کو جمع کر کے کہ بھائی جس کے پاس جو ہے ان سب کو جمع کر کے اور اس کو ایک ترتیب کے مطابق اس کو جمع کیا گیا، اس کو ایک قرآن کریم کو جمع کیا گیا. اور ترتیب پھر جو اس کی ہوئی، جس طرح وحی آئی تھی وہ ترتیب نہیں ہے. یہ وہی ترتیب ہے، اسی ترتیب پر جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا تھا کہ اس کو اس جگہ رکھو، اس کو اس جگہ رکھو، تو اسی ترتیب کے مطابق اس کو جمع کیا گیا. صرف جو لغات کی بات تھی نا، وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ لغات کو، تمام لغات کو ایک لغات کر کے اس کو اکٹھے کر دیا گیا. کیونکہ زیر زبر پیش تو پھر بعد میں حجاج بن وہ تو یوسف کے پھر دور بعد میں میں لگے. وہ لگ گیا تھا. وہ تو حجاج بن یوسف کے دور، تاکہ جو غیر اجمی ہیں وہ بھی آسانی سے پڑھ سکیں. جی عربیوں کے لیے تو بڑا آسان ہے پڑھنا اس کا. بہت شکریہ مفتی محمد راشد صاحب، بہت ہی زبردست قسم کی گفتگو، بہت معلومات افزا گفتگو. یہ چھوٹے چھوٹے سوالات بیچ میں اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. اور آج اس طرح شروع میں نے عرض کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یوم شہادت، اس پر گفتگو ہوئی ہے. اعتکاف، نزول قرآن، شب قدر کی گفتگو آپ نے سنی. تو آج اب بڑھ رہے ہیں ہم افطاری کی جانب، تو آج کا پروگرام ہم یہاں ختم کریں گے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے ہیں. مفتی صاحب ثنا خان، محمد متین قادری، آپ کا بہت شکریہ. جانے سے پہلے ظاہر اس طرح ہمارا پروگرام کا اختتام ہوا کرتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل انشاءاللہ پھر آپ میرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی. دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی. دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر، ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والی منظور.